مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا۔ حضرات، آپ نے بھی ایک کلپ سنی ڈاکٹر اسرار کی، جس میں ڈاکٹر اسرار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شعر پڑھ رہے ہیں، اور شعر یہ ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ اور اس شعر کی جو یہ نسبت کر رہے ہیں، اس شعر کو جو منسوب کر رہے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی طرف۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ لکھا ہوا کس کا ہے؟ یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا ہے۔ دوسری آپ نے ساتھ میں کلپ اور سنی، وہ کلپ ہے شیخ مکی کی، ویڈیو شیخ مکی کی ہے، جس میں کسی بھائی نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ میں بریلوی ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام احمد رضا خان کی تعلیم جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو شیخ مکی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح کے تھے تو ان کی تعلیمات کو آپ پڑھیں۔ پھر ان کا شعر پڑھ کر کے کہتا ہے کہ ان کا یہ شرکیہ شعر ہے، اور شعر کون سا؟ جو ڈاکٹر اسرار نے پڑھا وہی شیخ مکی نے بھی پڑھا، کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تھے تو وہ خدا بنے ہوئے تھے، اور وہی پھر مدینے میں اتر آئے۔ اور اس شعر کی یہ نسبت کر کس کی طرف رہے؟ شعر کو منسوب کر کس کی طرف رہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ یعنی حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کو شرم نہیں آ رہی۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، ہم تو خواہش شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ یہی حال ہے ان لوگوں کا۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار کی آپ نے کلپ سنی، اس میں وہ زور دے کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ شعر کس کا لکھا ہوا ہے؟ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، حالانکہ ڈاکٹر اسرار کے خود کے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا شعر ہے۔ جو شعر ڈاکٹر اسرار نے پڑھا اور کہا کہ آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، امام احمد رضا خان کا شعر ہے۔ عوام سے تو کہہ رہا ہے آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، لیکن خود کے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا شعر نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف انہوں نے جھوٹ گڑ دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اور وہ حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ اسکرین پر کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے دیوان آسی عین المعارف۔ یہ لکھی ہوئی کس کی ہے؟ یہ ہے مولانا شیخ عبد العلیم آسی غازی پوری کی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں یہ مولانا عبد العلیم کا لکھا ہوا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا نہیں ہے، جس کو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 19 شعبان اور 1250 ہجری کو ہوئی۔ کن کی؟ مولانا شیخ عبد العلیم آسی کی، جن کا یہ دیوان آسی لکھا ہوا ہے، جن کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر یہ شعر لکھا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں دونوں کے دونوں مکار جھوٹے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا شعر لکھا ہوا ہے۔ شرم مگر ان کو بالکل بھی نہیں آتی۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے انسان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، اور ڈاکٹر اسرار بھی ایک بڑی پرسنالٹی تھی اور بہت بڑے عالم تھے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ باتیں ممبروں پر بیٹھ کر کے؟ ممبروں پر آپ یہی تو دیکھتے ہو، آپ صرف یہ دیکھتے ہو بڑی پرسنالٹی ہے، بڑا جبہ، بڑا امامہ شریف لپیٹ رکھا ہے تو بہت قابل ترین ہے۔ ممبروں پر بیٹھ کر کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔
حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے شیخ مکی جھوٹ بول رہا ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کتاب دکھائی، کتاب کا اسکین دکھایا کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، لیکن دونوں کیا کریں اعلیٰ حضرت کا ہے، لیکن ہے کس کا؟ مولانا شیخ عبد العلیم صاحب کا ہے یہ شعر لکھا ہوا۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے لوگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، بڑی مقدس بارگاہ ہے، وہاں بیٹھ کر کے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو ابو جہل جو تھا وہ کیا انڈیا کا تھا؟ ارے ابو جہل انڈیا کا تھوڑی تھا، ابو جہل بھی تو مکہ کا ہی رہنے والا تھا، ابو لہب بھی تو مکہ کا ہی رہنے والا تھا، اور عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ مدینہ کا رہنے والا تھا، اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن منافق تھا، دل کے اندر منافقت تھی۔ اور پھر اگر مکہ کے اندر جھوٹے لوگ نہیں تھے تو وہاں پر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ فرماتا ہے تہمت، بہتان، جھوٹ گڑھنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بہتان اور جھوٹ باندھنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی سب سے بڑے جھوٹے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 105 ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کے بہکاوے میں بالکل نہ آئیں، ان لوگوں کو پہلی بات تو آپ سنا نہ کریں، کسی کو بھی سن رہے ہیں آپ پہلے دیکھیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور میں پوری وہابیت، پوری دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں، پوری دیوبندیت کو، پوری وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس شعر کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ثابت کر دو، ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ شعر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا، یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، لیکن اس شعر کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی طرف تم لوگ ثابت نہیں کر کے دکھا سکتے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا بزرگوں سے کیا جلن ہے، کیا حسد ہے، بلا وجہ میں کہیں کا لکھا ہوا کسی کے اوپر بھی تھوپ دیتے ہیں، لکھا ہوا کسی کا ہے تھوپ کسی کے اوپر بھی دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق۔ حضور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کبیرہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف بغیر تحقیق کے کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، یعنی کسی گناہ کبیرہ کی نسبت کسی بھی مسلمان کی طرف بنا تحقیق کے کرنا یہ ناجائز حرام ہے۔ ارے ذرا اپنے ایمان کی خیر لو، اپنی خبر لو، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ یعنی بزرگوں کی طرف ایسی جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہو کہ لکھا ہوا کسی اور کا ہے اور بتا کسی اور کا رہے ہو۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں میری بات اچھے سے آئی ہوگی، اور چونکہ میں وتھ پروف بات کرتا ہوں الحمدللہ، ہم حوائج پہلے تعمیر نہیں کرتے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی حضرات ہیں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور آپ اپنے بھائیوں کو سب کو بتایا کریں کہ آپ سب اگر یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر اگر کسی کو بھی سنیں تو علماء اہل سنت کو سنیں، اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو سنیں، جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے۔ آپ ایسے لوگوں کو سنیں، ان کو بالکل نہ سنیں۔ تو میرا چیلنج جیسا کہ میں نے کیا کہ پوری وہابیت دیوبندیت کو ہے کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ثابت کر کے دکھاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے کسی اور کا لکھا ہوا اور تھوپ دیا کسی اور کے اوپر۔ یہی تو ان لوگوں کی مکاری ہوا کرتی ہے، یہ اپنے وقت کے دجال ہیں، کذاب ہیں، بہت زیادہ فریب دینے والے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ میرے امام نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، میری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صداقت قتل ہو سکتی نہیں شمشیر باطل سے، میں مر کر بھی وجود حق پرستی چھوڑ جاؤں گا۔